بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ درد دل اور درد جگر چاہیے، درد دل اور درد جگر چاہیے، درد دل اور درد جگر چاہیے، درد جگر چاہیے، درد جگر چاہیے، درد جگر درد دل اور درد جگر چاہیے، درد دل اور درد جگر چاہیے، جس میں سودا ہو ان کا اسر چاہیے، جس میں سودا ہو ان کا اسر چاہیے، چشم ہر وقت اشکوں سے چاہیے، چشم ہر وقت اشکوں سے تر چاہیے، مال کی ہے ضرورت نظر چاہیے، مال کی ہے ضرورت۔ برصغیر پاک پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس سرزمین پر اولیاء اکرام کی ایک بڑی تعداد آباد ہوئی۔ ان اولیاء اکرام کے مزاروں اور آستانوں سے مخلوق خدا کی ایک بڑی تعداد فیضیاب ہو رہی ہے، جس میں تمام مذاہب اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں، اور آج بھی ان ہستیوں کے مزارات اور آستانوں سے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی مستفید ہو رہے ہیں، جس سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے اور لوگ ان صوفیوں کے آستانوں سے دینی و دنیاوی خزانے سمیٹ رہے ہیں۔ اس سرزمین پر جو لوگ غیر اللہ کے پرستش میں مبتلا تھے، ان سب کو شرک کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانے والے صوفیاء کرام ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک تک برصغیر پاک و ہند میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، چنانچہ احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے 500 سال تک کسی ولی اللہ کو اس قدر تصرف عطا نہیں ہوا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو سلطان الہند کے لقب سے بھی مشہور ہیں، آپ کے دربار مبارک پر آ کر امیر و غریب برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دور کے بڑے بڑے حکمرانوں نے آپ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور مزار مبارک کے تعمیر و تزئین میں بڑی عاجزی و عقیدت سے حصہ لیا، اور لنگر عام کے لیے خصوصی انتظامات کے ساتھ ساتھ لنگر میں شاہی خزانے سے حصہ مقرر کر کے اپنی خدمات پیش کرتے رہے، اور آج بھی یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ آپ کے دربار مبارک پر عقیدت و جذبات کے ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ دل بے قابو ہو جاتا ہے، اور ایک عام زائر بھی اپنے دل پر قابو نہیں پاتا۔ اور اس مبارک کے دنوں میں ایک عجب سما ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ شریک ہو کر عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ عقیدت و احترام کے طور پر لوگ کئی میل پیدل چل کر دربار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔
नजर चाहिए, हाँ हाँ 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 नजर चाहिए, मोरे खाजा حضرت خواجہ عبدالشکور بلند بابا چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ، جن کا روحانی تعلق و نسبت آپ ہی کے سلسلہ چشتیہ سے ہے، آپ نے خواجہ صاحب کے دربار اقدس پر بڑی عقیدت و عاجزی اور ثابت قدمی سے کئی برس گزارے۔ آپ سن 1900 میں صوبہ سرحد سوات کے ایک علاقہ پیر خانہ کے ایک معزز اور بزرگ گھرانہ میں پیدا ہوئے۔ اپنے آقا کو جب پکارا ملنگ بابا کو، ابتدائی تعلیم و تربیت نے منزل کا ایسا تعین کیا کہ آج آپ کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے، اور آپ کے علم و عرفان کے دریا نے کئی ریگستانوں کو سیراب کیا۔ بابا ملنگ آئے میری بنانے، اور فیض کے چشمے بہا دیے۔ بالآخر 1976 میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے اور ایک سنہرا دور ختم ہوا۔ آپ کا مرقد مبارک پشاور میں قلعہ بالائے سار سے متصل آپ ہی کے حجرہ مبارک میں قائم کیا گیا۔ قرار چھوڑ گئے اور بے قرار حضرت شہنشاہ بابا سے حضرت ملنگ بابا جی کے عقیدت و محبت کا اندازہ آپ کے مریدین سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جن کے دلوں میں آپ نے شمع چشتیہ کو اس قدر روشن و تابندہ کیا کہ وہ ہر وقت شہنشاہ بابا کے گنگاتے نظر آتے ہیں اور آپ پر فدا ہوتے ہیں۔ حضرت ملنگ بابا نے شہنشاہ بابا کی نوازشوں کو اس قدر سمیٹا
کہ آپ کا ہر ایک غلام دریائے لطف و کرم سے سیراب ہو گیا۔ آپ کے تمام غلام شہنشاہ بابا کا عرس مبارک بڑی طرز و احتشام سے منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ عرس کے موقع پر ان کا جوش و جذبہ قابل دید ہوتا ہے۔ بیرون ملک آپ کے مریدین کا ایک وسیع حلقہ ہے جو خصوصی طور پر پاکستان آ کر تمام تقریبات میں شامل ہو کر اپنی عقیدتوں کا والہانہ اظہار کرتے ہیں، اور بیرونی ملک سلسلہ ملنگیہ کے حوالے سے عرس منانے کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں اور سلسلہ چشتیہ کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سلسلہ ملنگیہ کے روح رواں آپ کے صاحبزادے جناب حضرت ثانی بابا نے آپ کے وصال کے بعد سلسلہ ملنگیہ کے فروغ و ترتیب میں بڑا گراں قدر اضافہ کیا، اور وہ بات جس کا ورق پلٹ چکا تھا اسے مزید جاری رکھنے میں جو کردار ادا کیا، اس سے آپ کے خاندان کے ساتھ ساتھ آپ کا ہر ایک غلام بھی اپنا دکھ اور درد کافی حد تک کم محسوس کرنے لگا۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے سلسلہ چشتیہ میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں۔ حضرت بابا جی کا اپنے مزار مبارک کا وہ خواب اور تصور آپ کے لیے ایک تاریخی خواب کی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت بابا جی نے 1950 میں اپنے مزار مبارک کے بارے میں جو خواب دیکھا، اس خواب کو آپ نے سلسلہ چشتیہ کے فروغ کے لیے انتہائی اہم قرار دیا اور قدرت کا ایک گراں قدر عطیہ سمجھا۔ آپ کے اس خواب کی تعبیر کو سجادہ نشین حضرت علم بابا ثانی نے اپنی زندگی کا ایک بڑا اور اہم مقصد جانا۔ آپ چاہیں مریدین میں ہوتے یا اپنے خاندان کے ساتھ، مزار مبارک کے تعمیر کا خیال ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں قائم رہتا۔ آپ کے دن رات کے معمولات میں مزار مبارک کی تعمیر کا وہ خیال بنیادی حیثیت اختیار کر گیا۔ آپ کسی عالی شان عمارت کو دیکھتے یا عمارت کے بارے میں پڑھتے، آپ کے ذہن میں ہمیشہ حضرت بابا جی کا وہ خواب قائم رہتا، چونکہ یہ ایک اہم اور بڑا منصوبہ تھا جسے ہر پہلو سے جاننا اور پرکھنا انتہائی ضروری تھا۔ مزار مبارک کی تعمیر کو عملی شکل میں لانے کے اس خیال کو آپ نے اپنے ہر غلام پر اس قدر واضح کر دیا کہ بابا جی حضور کا ہر ایک غلام بھی اسے اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد سمجھنے لگا۔ جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ حضرت ملنگ بابا جی کا مزار مبارک اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں پر تعمیر کے سلسلے میں کئی رکاوٹیں اور دشواریاں حائل تھیں، لیکن اس کے باوجود کوششیں جاری رہیں۔ حضرت ثانی بابا نے اپنے حسن تدبیر سے ان نامساعد حالات کا بڑے صبر و تحمل سے مقابلہ کیا۔ ایک طرف جہاں آپ نے دنیاوی تدبیروں کو آزمایا تو دوسری طرف آپ کی روحانی بصیرت بھی کار فرما رہی۔ آپ نے اس مقصد کے حصول اور روحانی طور پر کامیابی کے لیے 1992 سے 2002 تک اندرون ملک اور بیرون ملک تمام آستانوں پر محافل اور ختم قرآن منعقد کروائیں۔ تمام اولیاء اکرام کے مزارات پر آپ نے حاضری دی، وقت گزارا اور اجتماعی دعائیں کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت شامل حال ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے کام میں اپنی رضا شامل حال رکھتا ہے، اور بلاخر ایک ظاہری سبب پیدا ہوا۔ 26 رجب المرجب بمطابق 13 اکتوبر 2002 میں حضرت بابا جی کے جہاں کو آستانہ عالیہ ورثت روڈ امانتاً منتقل کیا گیا۔ منتقلی کے دوران آپ کے برادران، مریدین اور زائرین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ سچ ہے کہ جہاں اللہ کے چاہنے والے یا ان کے مزارات ہوتے ہیں، خیر و برکت اور رونقیں اسی طرح قائم و دائم رہتی ہیں، اور عقیدت و جذبات کے وہی مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے مرکز مبارک پر اہل سلسلہ، مریدین اور زائرین کی ایک بڑی تعداد ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہاں ذکر و فکر، ختم قرآن اور دیگر روح پرور محافل منعقد ہوتی رہتی ہیں۔
اس طرح آپ کے 2 عرس مبارک بھی یہاں پر منائے گئے۔ مزارات کی منتقلی کے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں اور یہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے وہی کچھ کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ کو چاہنے والے اسے اپنے لیے انعام سمجھتے ہیں اور اس میں مصلحت الہی جانتے ہیں۔ اس طرح حضرت بابا جی کے خواب کی عملی طور پر ابتدا ہوئی۔ مزار مبارک کے لیے جگہ کا انتخاب ایک اہم مرحلہ تھا، اس لیے ثانی بابا نے اپنی دور اندیشی اور روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے شہر اور مضافات میں انفرادی طور پر اور اپنے برادران کے ہمراہ اجتماعی طور پر کئی مقامات کا تفصیلی دورہ کیا۔ بالآخر پشاور شہر سے چند منٹ کی مسافت پر ہدایت آباد چمکنی میں لبے سڑک 80 مرلہ ایک پلاٹ کا انتخاب کیا گیا۔ اپنے رقبے و محل وقوع اور تمام بنیادی سہولتوں کے اعتبار سے اور تعمیر کے لیے ہر طرح سے موزوں اور مناسب ہونے کی وجہ سے فروخت کنندہ نے اس کی انتہائی قیمت بتائی۔ چونکہ یہ ایک بڑی رقم تھی اور بظاہر کوئی ایسی صورت بھی دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن شمع چشتیہ کے پروانوں اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں نے اس موقع پر قربانی و خلوص اور اجتماعی روحانی قوت کا ایسا مظاہرہ کیا اور ایک ایسی مہم کا آغاز کیا کہ ایک طویل عرصے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام ہو گیا۔ حضرت ثانی بابا کے کہنے کے مطابق کہ میں نے اس موقع پر شہنشاہ بابا کے غلاموں کا جو جذبہ قربانی محبت دیکھی ہے، اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ جناب ثانی بابا نے ماہر تعمیرات اور انجینئر حضرات سے مزار مبارک کا ایک حتمی نقشہ بنوایا اور اسے پشاور ڈیولپمنٹ بورڈ سے پاس کروایا، جس میں روضہ مبارک، مسجد، مدرسہ، اسلامک لائبریری، محفل ہال، زائرین کے لیے قیام گاہ، لنگر خانہ، وضو خانہ اور مزار مبارک سے متعلق دیگر ضروری تعمیرات شامل ہیں۔ حضرت ملندہ تعمیر کا باقاعدہ آغاز 15 مارچ 2004 میں ثانی بابا کے زیر سرپرستی شروع ہوا اور آپ تمام کام کا بجات خود جائزہ اور نگرانی کر رہے ہیں۔ چشم ہر وقت اشکوں سے تر چاہیے، چشم ہر وقت اشکوں سے تر چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ماہر تعمیرات اور مزار مبارک پر کام کرنے والے دیگر افراد سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں اور صلاح مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح اکثر آپ رات کو کئی گھنٹے تک کام کرتے رہتے ہیں۔ ملک کے تمام حصوں سے مرکز مبارک پر آنے والے مریدین دیگر افراد بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور جسمانی کام کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے خلوص و جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ جو پیر بھائی اور بہنیں کسی وجہ سے یہاں پر نہیں پہنچ پاتے، وہ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار اپنے مالی تعاون کے ذریعے کر رہے ہیں۔ حضرت ثانی بابا نے دنیاوی تدبیروں اور مصلحتوں کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر تمام آستانوں پر ختم محافل اور ذکر فکر منعقد کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت حاصل ہو اور تعمیر میں حائل ظاہری رکاوٹیں دور ہوں۔ اس سلسلے میں مزار مبارک میں استعمال ہونے والی خشت یعنی اینٹوں پر خصوصی ختم شریف پڑھوا کر اسے تعمیر میں شامل کیا گیا۔ جناب ثانی بابا کے کہنے کے مطابق کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو بچے یہاں آ کر خدمت کرتے ہیں، مسجد، مدرسہ اور روضہ مبارک میں اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، لوگوں کو کھانا اور پانی پلاتے ہیں اور دیگر کام انجام دے رہے ہیں، بڑی محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم سارا کام خود کریں، لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں
کہ جو صرف ماہر اور تجربہ کار افراد ہی بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تجربہ کار اور ٹیکنیکل افراد جو نقشہ جات اور دیگر کام کرتے ہیں، ایسے افراد کو ان مخصوص کاموں کے لیے اجرتاً رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سب کے علم میں ہے کہ اپنی اہمیت اور نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک بڑا منصوبہ ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ افرادی قوت اور مالی وسائل درکار ہیں۔ کچھ بنیادی اور دیگر چیزیں جیسے لوہا، سیمنٹ، بجری وغیرہ اور مسجد کی بنیادوں میں کافی مقدار میں سریا اور سیمنٹ استعمال ہو چکا ہے اور مزید استعمال ہوگا۔ مزار مبارک کی تعمیر اس وقت ایسے مرحلے میں ہے کہ اس پر کام کی رفتار کو تقریباً دگنا کرنا پڑتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں افرادی قوت اور سامان کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جس طرح شمع چشتیہ کے پروانوں نے پہلے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، اس مرحلے پر بھی ان بنیادی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پرخلوص تعاون کو جاری رکھیں گے تاکہ بابا جی کے اسلامک کمپلیکس پر کام کی رفتار کو برقرار رکھا جائے اور کسی مرحلے پر تعمیر کی رفتار میں فنڈ کی کمی کی وجہ سے سستی نہ آنے پائے۔ لہذا آپ سب کی طرف سے زیادہ مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اپنے رقوم متعین کردہ شخص اور آستانوں پر جمع کروائیں اور رسید یا موجودہ رجسٹر میں اندراج کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سال حضرت ملنگ بابا جی کا عرس مبارک ہدایت آباد چمکنی میں اسی روحانی جوش اور جذبے اور عقیدت کے ساتھ منایا جائے گا جس طرح پہلے مناتے آئے ہیں۔ آئیے اس موقع پر میرے ساتھ قدم سے قدم ملائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت ثانی بابا کے یہ الفاظ اپنے اندر بڑے معنی لیے ہوئے ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم پر وہ مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیے۔ اب ہم سب کا کام ہے کہ حضرت بابا جی کے خواب کو صحیح معنوں میں ثانی بابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ان کی رہنمائی میں اس عظیم خواب کو پورا کرنے میں ان کا ساتھ دیں اور کسی لمحہ بھی ان کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ وہ اس سفر میں اکیلے ہیں۔ حضرت بابا جی کے اسلامک کمپلیکس کا کام ہم سب کا کام ہے، یہ کسی ایک فرد کا نہیں جس سے تمام غلام شہنشاہ بابا کے دربار میں سرخرو ہوں گے اور فیض پائیں گے۔ جناب ثانی بابا کے مطابق کہ بابا جی کے جسد مبارک کو اس سال حضرت بابا جی کے اسلامک کمپلیکس ہدایت آباد چمکنی مستقل طور پر منتقل کیا جائے گا، جس غرض سے روضہ مبارک کی جگہ کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ مرکز مبارک کی جگہ کچھ اس طرح سے تعمیر کی گئی ہے کہ بیسمنٹ میں کافی پختہ زمین موجود ہونے کی وجہ سے اس میں مزید مٹی کا اضافہ کر کے اس کے گرد نیچے سے اوپر تک چاروں طرف کنکریٹ کی ایک دیوار تعمیر کی گئی۔ روشنی ہے محمد کے نور کی، بخشش ہے یہ 28 فٹ پر مشتمل ہے اور اس کے گرد قبرہ اور بارے داری قائم کی گئی۔ نور محفل پہ چادر زمین نور کی، نور پھیلا 28 فٹ کے قبرے کے اندر ایک عارضی قبر تعمیر کرا دیا گیا ہے تاکہ جب تک مستقل قبرہ اور اس پر بننے والے گنبد پر کام جاری ہے مقام مبارک پر آنے والے لوگوں کو کوئی دشواری نہیں۔
اور وہ ذکر فکر اور دیگر رسومات کو یکسوئی کے ساتھ بجا لا سکے. عارضی قبر کے عین وسط میں حضرت بابا جی کا مرقد مبارک کے لیے باقاعدہ کھدائی کی گئی، جس کی لمبائی تقریباً 7 فٹ اور چوڑائی 3.5 فٹ ہے. لیب کے اندر بڑے عمدہ طریقے سے پتھر کے ٹائل لگائے گئے ہیں. نہ کہو کہ نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں. نہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں. اس کے اندر پاک صاف ریت ڈال کر اس پر سفید سوتی کپڑا ڈال دیا گیا ہے. اس پر اعلیٰ قسم کی خوشبو اور گلاب کے پھول اور پتیاں ڈال دی گئی. اس سے پورے کمرہ اور باہر تک کا علاقہ معطر ہو گیا. قیمت کی تیاری سے جسد مبارک کی منتقلی تک روزانہ کمرے میں عود و زعفران کی دھنی دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے در دیوار میں ایک عجیب خوشبو رچ بس گئی. یہ وہی خوشبو تھی جو آپ کے دور حیات میں آپ کے آستانوں اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے دربار مبارک پر آتی رہتی تھی. اور جہاں جہاں بھی آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں انہیں آپ کی نسبت سے یہ خوشبو ہمیشہ محسوس ہوتی ہے، جس سے ان کے دل و دماغ ہمیشہ معطر رہتے ہیں، کیونکہ اس خوشبو میں آپ کی وہ شفقت اور پیار موجود ہے جو آپ اپنے غلاموں سے کرتے تھے. اور آپ کے غلام اس خوشبو کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں. سارا سال یہ لوگ شاید ہی کسی ایسی تقریب کا انتظار اور اہتمام کرتے ہوں جس طرح وہ آپ کے عرس منانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. رمضان مبارک کے بعد ان کے خوشی کے 2 بڑے مواقع انہیں عید کے ساتھ ساتھ آپ کے عرس مبارک کے طور پر بھی میسر آتے ہیں، جن میں بعض افراد اس غرض سے عید سے قبل ہی پشاور کا رخ کرتے ہیں اور عید کی خوشیاں اپنے خاندان اور پیاروں کے بجائے آپ کے دربار مبارک پر منانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. اس طرح ان کی عید دوبالا ہو جاتی ہے. بخشش ہے آسیوں کی یہ محفل حضور کی، نوری محفل پہ چادر بنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. بابا جی حضور کا وصال ایک بڑا ثانیہ تھا. ہر طرف غم و عالم کا سما تھا. لوگ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھے. آپ کے خاندان کے علاوہ آپ کا ہر ایک غلام غم سے نڈال تھا. کسی کو اپنی خبر نہ تھی.
اور آج بھی یہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ کئی برس گزرنے کے بعد بابا جی کے وہ غلام جو آپ کے ہم سفر رہے آج اس دنیا میں موجود نہیں۔ آپ کے مزار مبارک کی تعمیر کے خواہش و خیال کو اپنے دلوں میں لے کر اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی، جن میں اب گنتی کے افراد باقی ہیں۔ مزار مبارک کی تعمیر کی یہ گھڑی ان کی زندگی کی ایک بڑی خواہش تھی، جسے ہر غلام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ جب گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت بابا جی کے عشق میں مست پروانوں کا یہ جمع غفیر اور کارواں حضرت ثانی بابا کے رہنمائی میں بڑھتا جا رہا ہے، اور آج آپ کے غلاموں کے غلام اور نسلیں اس غم اور دکھ کی گھڑی کو ایک عجب خوشی اور واقعہ کی صورت میں پا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں اور اس کے چاہنے والوں سے محبت کرنے والے اس ساتھ کو اپنی زندگی کا ایک اہم اور بڑا واقعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت بابا جی کے جسد مبارک کو اپنے سروں اور کاندھوں پر اٹھا کر اس مقام پر لے جا رہے ہیں جس کے لیے بابا جی نے کئی برس پہلے وہ خواب دیکھا تھا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج نئی نسل کو یہ اہم فریضہ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ جسد مبارک کی منتقلی کی تیاری کے سلسلے میں ان کا جوش و خروش ایک عجب منظر پیش کر رہا ہے۔ 29 شعبان المعظم کے مطابق 14 اکتوبر 2004 کا سورج اپنے ساتھ ایک نئی کیفیت اور احساس لیے ہوئے طلوع ہوا۔ اس کی کرنیں دربار مبارک پر پڑتے ہوئے ایک عجب نظارہ پیش کر رہا تھا، جیسے اہل زمین کو کسی بڑی خوشی کی منادی دے رہا ہو۔ صبح 10 بجے حضرت ثانی بابا اسلامک کمپلیکس تشریف لائے، کچھ دیر کے لیے مافت مبارک کی جگہ پر گئے اور اردو افراد کی دوبارہ دینی دی گئی۔ اس کے بعد پرچم کشائی کا اہتمام کیا گیا اور چند لمحوں میں پرچم کشائی کی گئی اور دعا فرمائی۔ وہ تو جان ہے جو جہان کی، وہ جان ہے جو جہان کی، وہ ناری جو جہان کی، والا بھلا بیٹا آپ اپنے برادران کے ہمراہ ورثت روڈ پہنچے اور جسد مبارک کو لیس سے نکال کر رکھ دیا گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد ختم خواجہ منعقد کی گئی، جس میں علاقے کے کئی افراد اور مریدین زائرین نے شرکت کی۔ جو ہے معجزات کے شہنشاہ، جو ہے نما، جو ہے اپنے والدان کے اختتام پر جناب ثانی بابا نے دعا فرمائی۔ تمام مریدین اور زائرین کے لیے لنگریان کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا
رات 9 بجے اللہ اکبر اور کلمہ شہادت کے ورد کے ساتھ جسد مبارک کو ورثت روڈ شالمار کالونی سے اٹھا کر باہر لایا گیا۔ اس مقدر وقت آمیز مناظر دکھائی دیے، لوگوں کی آنکھوں میں ایک عجب خوشی کے آنسو تھے۔ حاضرین محفل کلمہ شہادت بابا جی کے جسد مبارک پر مشتمل یہ قافلہ اس جگہ آ کر رکا جہاں سے آگے کا سفر بس کے ذریعے طے کرنا تھا۔ چنانچہ بڑی تعداد پر مشتمل یہ قافلہ اپنے مستقل مقام اسلامک کمپلیکس ہدایت آباد چپکن کی طرف روانہ ہوا۔ تمام راستہ اللہ اکبر اور کلمہ شہادت کے نعروں سے گونجتا رہا۔ اور بلاخر چند منٹ میں دربار مبارک کی جگہ پر پہنچا، یہاں پہلے سے کافی تعداد میں مریدین اور زائرین موجود تھے، جن کے ہاتھوں میں پھول اور زبان پہ کلمہ شہادت کا لفظ جاری تھا۔ مزار مبارک پر روشنی کا بہترین نظام تھا، جس سے مین روڈ پر گزرنے والے افراد بھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اس جگہ کو پہلے ایسی بات آج مکمل پر
کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اتار کر کے آشا دربار میں داخل کیا گیا۔ نہیں سوتا سمجھنے کبھی، نہیں سوتے کبھی نہیں سوتا سمجھنے۔ چلنے کے بعد حضرت ثانی بابا نے رکنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے اشارے پر تمام قافلہ رک گیا۔ جس مبارک کو اونچی جگہ پر رکھ کر آپ نے سب کو مخاطب کر کے مبارکباد دی اور کچھ دعا یا کلمات کے ساتھ جس مبارک کو اٹھا کر اپنی مخصوص جگہ یعنی مرکت مبارک کے کمرے میں لے گئے۔ مبارک کو ایک طرف رکھنے کے بعد آپ خود لحد مبارک میں اترے۔ لحد مبارک میں آپ کے جسم مبارک کو آپ کے برادران اور تمام مریدین کے ہمراہ اتارا گیا۔ بڑا عجب سما تھا۔ تمام لوگوں کے شانہ بشانہ آپ نے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ جس کے لیے آپ دن رات سوچتے، آپ کی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس میں آپ کے ذہن سے یہ فکر و خیال نکلا ہو۔
مالک یوم الدین وہ ذمہ داری، وہ بوجھ جو آپ پچھلے 29 سال سے اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے تھے، آج اسے اتار کر تھوڑا سستانے کا وقت آیا تھا۔ ان چند لمحات میں آپ کی سوچ ان 29 سال پر محیط طویل عرصے کی طرف گئی، اس میں آپ لمحہ لمحہ ان تمام حالات سے گزرے جو بابا جی کے انصال کے بعد آپ کے سامنے پیش آئے۔ یہ آرزو جو روبرو ہے، یہ آرزو جو سرخ ملے دو جہان کی آرزو، ملے دو جہان کی آرزو۔ آپ کا میں کہوں غلام ہوں، آپ کا کہیں کہ ہم کو تو بھول ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، ملک بھر کے تمام آستانوں پر ختم خواجگان کا اہتمام کیا گیا، جس میں کراچی میں مرکزی آستانہ حیدرآباد کالونی میں ایک خصوصی محفل منعقد کی گئی، جس سے آپ نے ٹیلی فون کے ذریعے خطاب فرمایا اور یہاں پر موجود مریدین اور عقیدت مندوں کو مبارکباد دی اور تمام اہل سلسلہ بہن بھائیوں السلام علیکم۔ تمام سب بھائیوں کو بہنوں کو مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب کے صدقے حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے کرم فرمایا اور وہ مرحلہ بھی طے ہو گیا کہ بابا جی آپ نے مستقل مقام پہ منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، یہ ہمارے سلسلے کی بہت بڑی ایک بات تھی اور ہم سب کی خواہش تھی اور خواہش ہے کہ یہ تمام منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ یہ ایک مرحلہ بہت اچھے طریقے سے بہت مخلوق نے شرکت کی اس موقع پہ اور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ بابا جی کے عزیز خاکم مبارک کو یہاں لایا گیا اور ہاتھ میں اتارا گیا۔ ابھی باری باری لوگ اپنا مٹی کے اس انتظار میں ہے اور دعا کریں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من كل رحیم، العالم والواحد والباقی ابدا والغافر للذنب جديد وقديم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہ سب کو خوش اور آواز کے دور جہاں کی نعمت خوش نصیب فرمائے، ہر قدم پہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں محفوظ رکھے۔ اس طرح لمحے لمحے کی صورتحال سے یہاں پر موجود افراد کو باخبر رکھا گیا تاکہ اس عظیم موقع کے فیوز و برکات سے کوئی غلام محروم نہ رہے۔ دربار مبارک پر موجود تمام افراد نے اس فریضے کی ادائیگی سے باری باری استفادہ کیا۔
ہر شخص بےتاب تھا کہ اس کی باری آئے اور وہ اس خیر و برکت کی گھڑی میں پیچھے نہ رہے، کیونکہ یہ وقت عطا تھا۔ اس میں شرکت بڑی سعادت کی بات تھی۔ جو پیر بھائی وہاں موجود نہ تھے ان کے لیے جناب ثانی بابا نے ان کی طرف سے خاص شرکت کی اور اس فریضے کو ان سب کی طرف سے ادا کیا۔ آپ کے ہمراہ آپ کے برادران نے بھی امام سلسلہ کے پیر بھائیوں کی طرف سے لہد مبارک پر مٹی ڈال کر یہ فریضہ ادا کیا۔ لوگ عقیدت و احترام میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے، ہر طرف نور کی بارش ہو رہی تھی اور یہ محسوس نہیں ہوتا تھا لوگ عقیدت کو نچاور کر رہے تھے۔ ہر طرف ایک طرف سکون اور اطمینان کی ہوا چھائی ہوئی تھی۔ جیسا کہ سب کے علم میں آ چکا ہے کہ حضرت مرحوم بابا جی کا اس مبارک اسلامک کمپلیکس کے بعد آباد چمکنی میں انتہائی عقیدت و احترام اور بھرپور روحانی جذبے سے منایا جائے گا۔ حضرت بابا جی کے اسلامک کمپلیکس پر باقاعدہ تعمیر کا کام جاری ہے، لیکن عرس کے موقع کے لیے یہاں چند عارضی تعمیرات بھی کی جا رہی ہیں، جن میں حال ہی میں مردانہ سائٹ پر نیا لنگر خانہ، غسل خانے اور وضو خانے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زنانہ سائٹ پر عارضی رہائش میں 2 کمرے اور 4 وضو خانے اور کچھ غسل خانے تعمیر کروائے گئے ہیں۔ اس میں ضرورت کے تحت مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی تعمیرات انتہائی ضروری ہیں کیونکہ اس دفعہ عرس مبارک پر شرکاء کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظام ہونا ضروری ہے تاکہ مزار مبارک پر آنے والے لوگوں کو ابتدائی سہولتیں میسر آ سکیں۔ اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ سب کا پرخلوص تعاون درکار ہے تاکہ اس کے انتظامات کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ اسلامک کمپلیکس پر کام کا باقاعدہ آغاز حضرت بابا جی کے عرس مبارک کے بعد فوراً شروع کیا جائے گا تاکہ باقی کام کو جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے۔ آئیے ہم سب اس مشن کا حصہ بنیں اور زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے سعادت حاصل کریں۔ ایک نظریہ ہوگا بڑا اپکار، ہوگا بڑا اپکار، خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار، 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 کر دو کرم کی ایک نظریہ، کر دو کرم کی ایک نظریہ، ہوگا بڑا اپکار، خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار، خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار، خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار، خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار۔ جوگن کی یہ آنکھیاں خواجہ تمرے درس کی پیاسی ہو، دوار تہارے آ گئی خواجہ بن کر تمری داسی ہو، بن کر تمری داسی، کب سے کھڑی ہوں آس لگائے،
خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار، خواجہ جی میرا بیڑا لگا دو پار۔